اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 33 تک 33 تک ہم کل کر چکے تھے سورہ توبہ کی۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں سورہ توبہ کو۔ اگلی آیت میں جو یہ دو آیتیں آ رہی ہیں یہ زکوٰۃ سے پہلے کا حکم ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو ایمان والوں کو بتایا کہ اکثر علماء اور عابد، بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے لیکن یہ مرض یہاں ہم مسلمانوں میں بھی ہے، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یعنی فتاوے ایسے دیتے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں جو کسی خاص لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور ان سے وہ مال کے عوض ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں۔ فرمایا اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھوں پہ داغا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم اپنے لیے چھپا کے رکھتے تھے، اب اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد کنز نہیں رہتا، یعنی یہ پہلے بات تو یہ ہو رہی ہے کہ سونے چاندی کو جمع نہ کرو، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت نہیں فرمائی کہ جمع نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی دیتے رہو۔ اور اگلی آیت میں جو اس کو لفظ کنز کو استعمال فرمایا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد یہ کنز یعنی خزانہ کنز کی صورت میں نہیں رہتا بلکہ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے ان کا ایک اور وصف کہہ لیجیے بنی اسرائیل کا، اور وہ یہ بتایا کہ جیسے ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا نا کہ جب ان کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے تو اپنے بتوں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے پیشوا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے جو انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی چند گنتی کے دن یعنی مہینے جو ہے وہ حرام قرار دیے کہ اس کے اوپر لڑنا جائز نہیں ہے۔ تو مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جب سے یہ دنیا بنی ہے 12 ہی ہے، محرم سے لے کے ذی الحج تک، اور اس کے اندر 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو فرمایا یہاں پہ کہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی وغیرہ کرنا منع ہے۔ اب یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، جیسے اللہ کی آیتوں کو تحریف کرنا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی، اگر ان کی کوئی لڑائی ان کو کرنی ہوتی تھی تو یہ حرمت والے مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے کہ اس سال ہم حرمت والے مہینے یہ نہیں یہ رکھیں گے، اور ان حرمت والے مہینوں میں وہ جو منع ہوتی تھی چیزیں وہ کر لیتے تھے کہ ہم یہ منادی اگلے 4 مہینے کے لیے یا اگلے فلاں مہینے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا مہینوں کا آگے پیچھے کرنا یہ کفر کی زیادتی ہے، یعنی اللہ کے احکام میں تحریف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زیادتی کی بات ہے، یہ گمراہ ہیں اور یہ کافر لوگ ہیں۔ ایک سال کوئی مہینہ حلال، ایک سال کوئی مہینہ حرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ برے کام تم نے اپنے لیے کس طرح سے چوز کر لیے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آگے فرمایا جو اب یہاں سے آیتیں چلیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ شوال 9 ہجری کے واقعات ہیں۔ اب یہ تبوک کا واقعہ ہے، یہ جنگ تبوک ہے۔ اب جنگ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیش مطلب قافلہ یا جو فوجیوں کا ایک لشکر نکلتا ہے، جیش مطلب لشکر، اور عسرہ مطلب تنگی کا۔ سخت گرمی تھی، انتہا سے زیادہ قحط سالی تھی، دوسری طرف 2 یا 3 سال کے بعد کھجوریں پک رہی تھی، فصل تیار تھی، گرمی تھی، قحط سالی کی وجہ سے ان سب لوگوں کے حال ویسے ہی برے تھے، تو کوئی بھی اس جیش کے لیے جانے والا نہیں تھا اور مال بھی نہیں تھا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ آگے ہم واقعہ پڑھتے ہیں کیوں جانا ضروری تھا۔ یعنی ایک ایک کھجور ہوتی تھی اور 3 صحابہ 4 صحابہ ہوتے تھے کہ وہ ایک ایک کھجور صرف چوستے تھے، کھانے کی بھی نوبت نہیں تھی۔ اتنی زیادہ ذو اسرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ تنگی والا معاملہ تھا۔ تو غزوہ تبوک کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو اور آخرت کے بدلے تم دنیا کی زندگی کے اوپر ریجھ جاتے ہو، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی چیز ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ یہ رخت سفر نہ باندھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آ جائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اگر تم ان نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد اس وقت بھی کر چکا جب یہ دونوں غار میں تھے، یعنی غار ثور میں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے چھپ کے گئے تھے، مشرکین مکہ سے چھپ کے گئے تھے، اور اس وقت ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق غم کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے، دشمنوں کے چال کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے، تو اللہ کے رسول فرماتے غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتر کو اور ایک مکڑی کو حکم دیا، اور اس نے وہ تمام کام کر دکھایا، جس کی وجہ سے وہ لشکر واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 41 میں، نکلو تم اللہ کے راستے میں ہلکے پھلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی ہلکے پھلکے سے مراد یہ تمہارے پاس مال کی کمی ہے، یا بوجھل ہو یعنی اس سے مراد یہ مال زیادہ ہے۔ گویا کسی بھی شخص کے اوپر، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ تندرست ہے، کسی کے لیے بھی یہ امر مانے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جہاد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم میدانوں میں نکل جائیں اور وہاں پہ جا کے لڑائیاں کریں، بلکہ جہاد کے تو 40 درجے ہیں۔ کسی نہ کسی درجے میں انسان کو، جو مسلمان ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی حصہ اپنی زندگی کا رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور جان سے جہاد کرو۔ اب جان سے یہاں پہ مراد صرف جان نہیں ہے کہ جان دے دو، بلکہ اپنے نفس سے، اپنی جان سے، اپنی قوتوں سے، اپنی صحت سے اور اپنے مال سے۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہو اگر تم کو علم ہو۔ اگر جلد حصول ہونے والا اسباب اور مال ہوتا، اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے پاس قابلیت بھی ہے، تو لہٰذا وہ جان بوجھ کے اور بہت شوق سے جہاد میں کچھ منافقین شامل ہوئے کہ ہم کو بھی وہ حصہ ملے گا مال غنیمت کا۔ تو فرمایا اب یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمیں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ جاتے، ہم ایسے ہی کمزور ہیں، ہماری کھیتیاں کھڑی ہیں کٹنے کے لیے، ہم نکل گئے تو پیچھے کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند منافقین آئے مدینے میں سے، اور انہوں نے عذر تراشے۔ کسی نے کہا مجھے یہ عذر ہے، کسی نے کہا یہ عذر ہے، اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر قبول فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں فرمایا، کیوں اے نبی آپ نے ان کے عذر بغیر تحقیق کے کیوں قبول فرمائے؟ آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ سب لوگ تمہارے سامنے کھل کے واضح ہو جاتے اور تو بھی تو جھوٹوں کو جان لیتا۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے تو مال ہو یا جان ہو ان سے جہاد سے رکتے نہیں ہیں، اجازتیں طلب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور ہے، آپ لوگ ہمیشہ دیکھیں گے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو کہ جو دین کے کاموں کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں، دنیاوی کاموں کے لیے نہیں، دنیاوی کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے موجود ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا نفع بخش کام ہو آپ دیکھیں گے وہ وہاں موجود ہے، لیکن جہاں دین کا کام ہے تو ان کو دوپہر کی نیندیں بھی یاد آتی ہیں، صبح کے کام بھی یاد آتے ہیں، شام کے بچے بھی یاد آتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو بچوں کو کسی پہ بھی ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور اپنی مرضی ہوتی ہے تو تھکن کے باوجود شاپنگ پہ نکل جاتے ہیں اور شادیوں میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو بھی رنگ رلیاں ہیں اس میں یہ کوئی بھی چیز مانے نہیں آتی، لیکن مانے آتی ہے تو دین کے معاملے میں مانے آتی ہے۔ ہم سب خواتین کو آپ یقین کریں اپنے وہ فرائض یاد آنے لگتے ہیں کہ جو شاید ہم نے زندگی میں ادا کرنے کا کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ شوہر کے بھی حق ہیں، گھر کے بھی حق ہیں، سسرال کے بھی حق ہیں، بچوں کے بھی حق ہیں، مگر یہ سارے حق اس وقت غائب ہو جاتے ہیں جب ہم دنیا کے کام کے لیے نکلتے ہیں، پھر ہمیں یہ سب چیزیں یاد نہیں آتی اور ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اجازت ہمیشہ وہ لوگ طلب کرتے ہیں جنہیں اللہ، اس کے رسول اور آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، جن کے دل شک میں پڑے ہوتے ہیں اور اپنے شک میں ہی وہ گھومتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد پہ نکلنے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لٹمس ٹیسٹ دیا، اگر کسی بھی شخص کا دین میں کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہونا تو آپ کو معلوم ہے ارادے سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، اس نے ساری پلاننگ کر کے رکھی ہوتی ہے، اور عین وقت پہ کوئی بھی عذر پیش آ گیا تو ٹھیک ہے وہ معذور ہے، کہ عین وقت پہ کوئی مہمان آ گیا، عین وقت پہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، عین وقت پہ اپنی طبیعت خراب ہو گئی تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تو سامان کی تیاری ہی نہیں کی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کہیں جانا ہے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گی آپ کے پاس، لیکن آپ کو رات کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، مجھے اسے نمٹانا ہوگا، مجھے دوسرے دن کے لیے کھانا پکانا ہوگا، گاڑی کو دیکھنا ہوگا، پیٹرول ڈالنا ہوگا، کپڑے استری کر کے رکھنے ہوں گے، کچھ بھی، لیکن صبح اٹھ کے میں ان کو فون کر کے یہ کہوں کہ اصل میں پتہ ہے کیا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے،
اگر کوئی اس وقت ہمارے گھر میں جھانک کے دیکھے تو وہ سمجھ جائے ان کی تو تیاری نہیں تھی، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ ارادہ ہوتا ہے انسان کا تو پہلے تیاری کرتا ہے، اور اس کی تیاری دیکھ کر ہم کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اس کا یہ ارادہ بن رہا ہے یہ کام کرنے کا۔ اب اگر نہ ہو سکا تو ایک علیحدہ بات ہے، کوئی بھی ایک اس وقت شرعی مجبوری آ جائے تو۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کو ان کا نکلنا اور ان کا اٹھنا ہی پسند ہے۔ یہ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ عموماً ہم دین کے کام میں جب دل چرا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ میرے دین کے لیے کھڑے ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 قسم کے گروہ یہاں پہ تھے، 4 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ مسلمان جو جہاد کے لیے بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی عذر کے تیار ہو گئے۔ دوسرے وہ جن کا شو میں دل ڈول رہا تھا کہ مسئلہ ہے، بڑا تنگی کا معاملہ ہے، لیکن بعد میں وہ اس تردد سے نکل آئے۔ تیسرے وہ جو بیماری کی وجہ سے یا سفر کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے یا واقعی ان کی حالت خراب تھی، ذوق تھا، بیماری تھی، اس وجہ سے وہ معذور تھے، ان کو اللہ نے خود اجازت دی۔ اس کا ذکر آگے آیت نمبر 91 92 میں آئے گا۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ جو محض کاہلی کی وجہ سے نہیں اٹھے۔ بعض اوقات ان میں ایسے بھی تھے کہ جن میں ایمان تھا مگر وہ سست ہو گئے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو منافقین جاسوس تھے، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنی تنگی میں جانے کا، تو لہٰذا کوئی بھی بہانہ بناؤ اور بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہمیں تمہارا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا تھا اور تمہارا حرکت کرنے سے روک دیا تمہیں، اور کہہ دیا تم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے، بلکہ آئے بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو، یعنی وہ لوگ جو گھر میں خواتین ہوتی ہے خواتین کی طرح تم گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دی اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی نا تو بظاہر تمہاری تعداد میں اضافہ ہو جاتا، تم 1000 تھے 2000 ہو جاتے، لیکن اگر یہ نکلتے نا تو سوائے فساد کے تمہارے درمیان اور کچھ نہ پھیلاتے۔ ہمیں ان باتوں سے نا بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھی بنتے ہیں مگر وہ آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں یار کتنی اچھا ہوتا نا یہ ہمارے ساتھ چلتے، ہمارے کام کو تقویت ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے تو تمہارے کام کو تقویت نہ ملتی، تمہارے کام کا خرابہ ہوتا۔ تو جو شخص جہاں جیسے جس حالت میں ہے اس حالت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی جو دی ہوئی قسمت ہے اس پہ راضی کرے اور آگے بڑھے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے، تمہیں فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے، اور ان کے ماننے والے تو اب بھی تمہارے درمیان موجود ہیں، یعنی چند جاسوس تو ابھی بھی موجود ہیں جو یہاں کی خبریں وہاں کر رہے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہتے تھے، تمہارے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، اور ان کی ناخوشی وہیں کی وہیں رہی، کیونکہ یہ کبھی خوش نہ ہوئے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے پہ، بدر کی کامیابی پہ، فتح مکہ پہ۔ ان کی حسرتیں جب بھی تھیں اور آج بھی موجود ہیں۔ اچھا، ان میں ایک شخص تھا جد بن قیس، اس نے تو بڑا ہی عجیب بہانہ تراشا۔ اس نے یہ کہا کہ میں حسن پرست بہت ہوں اور آپ جا رہے ہیں رومیوں سے لڑنے کے لیے، تو یہ رومیوں سے لڑنا اور وہاں پہ جانا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ میں فتنے میں پڑوں گا، اور جب میں فتنے میں پڑوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑی برائی کی بات ہے، تو آپ مجھے تو رہنے ہی دیجیے، رومی عورتوں کی خوبصورتی دیکھوں گا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو میں تو اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ اب تھوڑا سا ہم یہ جنگ تبوک کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ روم کا بادشاہ جو تھا، عیسائی بادشاہ ہرقل، وہ مسلمانوں کے خلاف اس نے لڑائی کی تیاری کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اپنے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا موسم سخت گرمی کا تھا، سفر لمبا تھا، تو اس کے بعد یہ تمام یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں، یعنی یہ وہاں تک پہنچے اور مسلمانوں کی دہشت کی وجہ سے وہاں سے پہلے ہی نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزماتا ہے مشکلات کو دکھا کے کہ کون تم میں سے احسن و عملہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو بیٹا تو ذبح ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک آزمائش تھی، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے بدلے ان کے جو نقش قدم تھے، نقش پا تھے، ان کو ہمارے لیے سجدے کی جگہ بنا دی۔ تو لہٰذا یہاں پہ فرمایا اس جیش الاسرا کے بارے میں کہ کافی پریشانیوں کا سامنا تھا، اور اوپر سے یہ منافقین کے جھوٹے بہانے، جھوٹے ارادے۔ تو اس شخص نے جد بن قیس نے کہا کہ میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فتنے میں تو تم پہلے ہی یہ باتیں کر کے پڑ چکے ہو۔ تو
تو بہرحال اب جب ان کو یہ خبر ملی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اب برائی کا معاملہ ہوگا تو اس میں یہ بڑے خوش تھے منافقین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جب تمہیں اچھائی پہنچتی ہے تو یہ ان کو برا لگتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں سوائے اللہ کے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، ہمارا کارساز اللہ ہے، اور مومنوں کو اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا تم مومنوں کے حق میں جن دو چیزوں کا ارادہ کر رہے ہو یا دو چیزوں کے بارے میں انتظار کر رہے ہو، اس میں سے ایک چیز مومن کو پہنچ جائے گی، یعنی وہی کامیابی، یا تو کامیاب ہو کے لوٹیں گے، غازی ہو کے لوٹیں گے، یا پھر شہادت ملے گی ان کے، تو تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ پھر اس کے بعد ان منافقین کے لیے اللہ کا غصہ اور بھڑکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے پاس سے جو بھی خرچہ یہ دیتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات میں، اول تو یہ بڑے دل دکھی کے ساتھ دیتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ اسلام کو پیسہ دیں، لیکن فرمایا کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ کیونکہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی قبولیت کی اولین شرط وہ ایمان ہے، جو تمہارے دل کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ خرچہ کرنا بالکل بیکار ہے۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں، اور اگر یہ آتے بھی ہیں نماز پہ تو کاہلی سے اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی وجہ کہ اگر کوئی بھی شخص خرچ تو کرتا ہے اللہ کے راستے میں، مگر اس کے ساتھ اس کا دل بھیجتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں سے اتنے کم ہو گئے، میری جیب سے اتنے کم ہو گئے، تو ان کا خرچ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ نماز بھی قبول نہیں کرتا جو کاہلی کے ساتھ یہ سوچ کے پڑھی جائے کہ بس اب نماز کا وقت ہے، پڑھنا تو ہے۔ جب تک ہمارے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت اور ایمان کے جذبے نہیں ہوں گے، یہ چیزیں قابل قدر اللہ کے نزدیک نہیں ہوں گی۔ اور اللہ نے فرمایا پھر ایسے لوگوں کو جو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں یا دنیا داروں کو، تو ان کا مال اور ان کی اولادوں کا بڑھنا چڑھنا آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہ کہ اس دنیا میں اسی دنیا کی زندگی میں سزا دے، ان کی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں۔ اللہ ان کو ہدایت دینا نہیں چاہتا، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ اپنے مال میں، اپنے اولاد میں، ہر چیز میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں تاکہ اسی دنیا میں اللہ ان کو نمٹا دے۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کے لیے غار یا کوئی ایک کونا بھی مل جائے نا تو اس کے اندر جا گھسے، لگام توڑا کے، اور کبھی تمہارا ساتھ نہ دے۔ اس کے علاوہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرتے غنیمت کا تو آگے سے یہ کہتے ہیں انصاف سے کام لیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے اس وقت ان کو جواب دیا کہ میں انصاف سے کام نہ لوں گا تو اور کون لے گا؟ یعنی گویا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ بھی ان کو شکوک تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت پہ بھی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دیوں پہ خوش رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہے، ہمیں اپنے فضل سے دیکھا، ہم اللہ تعالیٰ ہی سے توقع رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو ان کو دے دیا وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے اور بابرکت ہوتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی مدیں آ رہی ہیں، یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے ہیں۔ صدقہ یہاں پہ اس سے مراد جو ہے انما الصدقات، یعنی صدقے سے مراد تمام ہی صدقے ہیں، لیکن یہاں پہ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور عاملین کے لیے۔ فقیر تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ یہ سمجھیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانے کو بھی نہیں ہوتا۔ مساکین وہ ہوتے ہیں جو اپنے اینڈز میٹ نہیں کر پاتے، بظاہر نظر آ رہا ہے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، گھر بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کی ضروریات جو ہیں وہ ان کے پیسوں کے حساب سے پوری نہیں ہوتی، ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ عاملین کے لیے، عاملین وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے خرچ میں، اس کی ترتیب میں سپورٹر ہوتے ہیں، یعنی سروسز دیتے ہیں اپنے، تو ان کو عاملین کہتے ہیں، تو زکوٰۃ کا ایک حصہ ان کو بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے بھی کہ جن کے دلوں کے لیے تمہیں چاہیے کہ تھوڑا ان کو پیسے دیں گے، یعنی جو مسلمان نہیں ہے لیکن تھوڑا پیسے دیں گے تو ان کا دل اسلام کی طرف آ جائے گا کہ یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے سمجھ لیجیے کہ عیسائی اپنی عیسائیت کا پرچار کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، ان کو مکان دیتے ہیں، ان کو گھر دیتے ہیں، تاکہ ان کو یہ ہو جائے کہ یہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں اور یہ ہمارا بہتر چاہ رہے ہیں، تو ان کے طریقہ کار میں داخل ہو جائے۔ وفر رقاب، اور گردن چھڑانے میں، والغارمین وفی سبیل اللہ، اور فرمایا قرض داروں کے لیے بھی اور اللہ کے راستے میں بھی، راہبر اور مسافر کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ دیکھیے اسلام میں ایک امامت کا نظام ہے، ایک خلافت کا نظام ہے، یہ فرداً کسی پہ بھی عائد نہیں ہوتا، یہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہمارے پر صرف عوام کے اوپر اتنا ہے کہ وہ اپنا 2.5% دے دے، سال کے آخر میں جو بھی مال اس کے پاس بچے اس کو حکومت کو دے دے۔ اب حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ عاملین مقرر کرے،
حکومت کا کام یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کو دے، حکومت کا کام یہ ہے کہ تعلیف قلب کے لیے لوگوں کو دے، حکومت کا کام ہے فی سبیل اللہ کے لیے کرے۔ اور یہ صرف زکوٰۃ کے اوپر موقوف نہیں ہے، یہ حج کے لیے بھی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی حج کرتا ہے، لیکن حج ایسے نہیں ہوتا۔ حج جو ہے وہ خلافت میں خلیفہ ایک امام کو مقرر کرتا ہے، ایک امیر الحجاج ہوتا ہے، وہ پھر حج کے لیے سارا سامان کرنا۔ اسی طرح امیر جہاد ہوتا ہے، یہ سارے ادارے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے جب تک ہمارے پاس وہ خلافت کا دور تھا تو ایسا ہی چلا، لیکن اب اگر آج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت سے رک جائیں، حج سے رک جائیں، زکوٰۃ سے رک جائیں۔ اور قرآن ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ اتنی دینے کے باوجود لیکن پھر بھی مسلمانوں کی حالت ابتر ہے۔ ہم زکوٰۃ کو جس طرح سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے، کہاں خرچ کریں یہ ہم نہیں دیکھتے، کہ ہم ایسے اداروں پہ خرچ کریں کہ جہاں پہ اب دوبارہ سے اگلے سال کم از کم یہ لوگ ہمارے سامنے زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں بلکہ دینے والے بنایا جائے ان کو۔ لیکن چونکہ یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بس اتار دو، تو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی بڑے بڑے ریچولز ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ حج ہے، یہ تمام چیزیں خلیفہ کے انڈر کے جو امیر ہوتے ہیں، امیر الحجاج ہوتے ہیں، امیر الجہاد ہوتے ہیں، امیر الزکوٰۃ ہوتے ہیں، وہ سب کے ذمہ ہے کہ کرنا، ہمارا ذمہ تو صرف اتنا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے فتوے ہوتے ہیں، اور ایون یہ کہ اس وقت امت مسلمہ میں کون سا دین رائج ہوگا، حنفی ہوگا، شافعی ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، یہ سب ہمارے کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ یہ سارے جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے، حضرت عمر کا ٹلٹ ایک طرف تھا کہ وہ 3 طلاقوں والی طرف تھا تو انہوں نے وہ رائج کر دیا، لیکن کسی اور کا اگر یہ تھا کہ نہیں ایک طلاق ہی کافی ہے تو رائج ہو گیا۔ یہ ہم عواموں کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ ہم الگ الگ جگہیں بنائیں، وہاں سے الگ الگ فتوے جاری کریں اور عام مسلمانوں کو کنفیوز کریں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا مذاق اڑائیں۔ کہ وہ تو پہلے یہ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی مسلمانوں تو کون سے مسلمان ہو، شیعہ ہو سنی ہو، اچھا سنی ہو تو اہل حدیث ہو کہ حنفی ہو، شافعی ہو کہ مالکی ہو، اچھا اگر یہ ہو تو بتاؤ پھر اس میں کیا ہے۔ وہ ایک لمبی بائیفیکیشن ہے اور لسٹ ہے، اور پوری دنیا میں اس بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ کو تو اتنی بھی بات نہیں معلوم ہے، آپ کے درمیان تو اتنا بھی حل نہیں ہوا آج تک معاملہ کہ چاند ادھر نکلے گا تو عید منائی جائے گی، یا چاند ادھر نکلے گا تو عید منائی جائے گی۔ پشاور میں نکلے گا تو کراچی والے نہیں منائیں گے، لاہور میں نکلے گا تو پشاور والے نہیں منائیں گے۔ یہ سارے ڈسپیوٹ اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہمارے پاس خلیفہ نہیں ہے۔ اور خلافت کے بغیر جینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امت گنہگار ہوتی ہے، 3 دن سے زیادہ خلافت ڈیمولش نہیں رہنی چاہیے۔ اور یہاں پہ تو 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 1924 میں ختم ہوئی ہے تو اب اس وقت 2024 ہو رہا ہے، 100 سال ہو گئے، خلافت کالعدم ہے۔ آگے فرمایا ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہ پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، کہتے ہیں کانوں کا کچا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کانوں کا کچا ہے، یعنی یہ کہ تمہاری باتیں سن لیتا ہے۔ عموماً یہ دل کی نرمی ہوتی ہے کہ آدمی ہر ایک کی باتوں کو سن لیتا ہے اور دل اپنا نرم رکھتا ہے۔ آگے کی آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے منہ پہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم اور اللہ ان سے راضی رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ کوئی صورت ایسی نہ نازل ہو جائے کہ ان کا کچا چھٹا کھول کے بیان کر دے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دل کی ان کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اللہ ظاہر کرنے والا ہے تاکہ تم ان سے ڈر کے یا دبک کے نہ رہو، اور بلکہ وہ تم سے ڈر کے رہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عام شخصیت سمجھا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے منہ سے کچھ تضحیک آمیز الفاظ اللہ کے رسول کے لیے نکالے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کیا، ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کے معاملے میں ہنسی مذاق، کتاب کے معاملے میں ہنسی مذاق کیا، اللہ کے معاملے میں ہنسی مذاق اللہ کے غصے کو بھڑکاتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو سنگین سزا دی جائے گی۔ سنگین سزا ان کو دی جائے گی کہ جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، اور درگزر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جو بھول چوک میں ان کی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ آگے بڑی اہم آیت ہے المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، وہی لا آف اٹریکشن والی بات ہے۔ یہ بعض ایک دوسرے میں سے ہی ہیں،
یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ مرد کے بلبوتے پہ اور وہ عورت کے بلبوتے پہ آگے بڑھتے ہیں منافقت میں۔ ان کا کام کیا، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو معاشرے میں بری باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، کفر کی باتیں، ان کی تدریج کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پروگرام مزید آگے بڑھے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں۔ یعنی امر بالمعروف نہیں انل منکر کے بجائے یہ الٹا کام کرتے ہیں، نہیں انل منکر جو ہے اس کو امر کر دیتے ہیں اور جو امر ہے اسے نہیں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھولے تو اللہ بھی ان کو قیامت کے دن بھلا دے گا۔ ان سے آگ کا وعدہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے اس سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے، تم سے زیادہ مال والے، تم سے زیادہ طاقت والے تھے، اور انہوں نے خوب اپنا حصہ دنیا میں سے اٹھایا جیسا کہ اب یہ لوگ اٹھا رہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال غارت کر دینے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 میں ان لوگوں کی خبریں پہنچانے کے بارے میں بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جو اب آگے ہماری دو صورتوں میں مستقل آئے گی، سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں، یہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم ابراہیم ہو، اہل مدین ہو، اہل متفقات الٹی بستیوں والے، یہاں پہ ان 6 قوموں کا حوالہ ہے۔ یعنی اہل متفقات جو ہیں یہ 6 بستیاں تھیں، ان کا مسکن شام تھا، عرب کے قریب ہیں، اور انہوں نے یہ جو 6 نام لیے، قوم عاد اور قوم نوح وغیرہ، ان سب کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر آئے تھے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کرے، اللہ پہلے واضح طور پہ فرما دیتا ہے اپنی تمام ہدایات، اور اس کے بعد یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہزیمت اٹھانی پڑے۔ اب چونکہ یہ بات آ گئی تھی المنافقون والمنافقات، اب یہاں پہ آ رہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اور ان کا کام کیا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بہت جلد اللہ ان پہ رحم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ وہ واقعتاً ہمارے لیے یا تو حفظ کرنے کے قابل ہیں یا بار بار سننے کے قابل ہیں، کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، مومن عورتیں ایک دوسرے کی اسٹرینتھ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے جائیں یا چلیے برا کام کرنے کے لیے جائیں، اس کام کو اسٹرینتھن تو لوگ ہی کریں گے نا۔ آپ کے پاس اگر کوئی نہ آئے تو آپ کو کام نہیں کر سکتے، تو آپ کے پاس جتنے لوگ آتے جائیں گے، جتنے اس کاز سے جڑتے جائیں گے، اس کام کو تقویت ملے گی، چاہے وہ اچھائی کا کام ہو اور یہ برائی کا کام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایماندار مردوں اور عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، صاف ستھرے محلات ہوں گے، ہمیشگی والی جنت، اور اللہ کی رضامندی ظاہر ہے ان سب میں سب سے بڑی چیز ہے۔ آگے فرمایا، اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد جاری رکھو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین کے اوپر جہاد کرنے پر سختی سے ابھارا گیا ہے، اور فرمایا ان پہ سخت ہو جاؤ، ان کی اصل جگہ دوزخ ہے اور نہایت بدترین جگہ ہے۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر کیا کہ جو ان کی زبانوں سے ایک برا کلمہ نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور فرمایا کہ اپنے اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے۔ یعنی بعض اوقات انسان پیچھے سے اپنے والدین کی طرف سے تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن اپنے خود کے کرتوت یا خود کی باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مورثی چیز نہیں ہے کہ ایک ماں باپ اگر مسلمان ہے تو ضروری ہے کہ اولاد مسلمان ہو، بھائی بہن مسلمان ہو، یہ تو اپنے کسب کی چیز ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نام مسلمانوں جیسا رکھتے ہیں لیکن خود مسلمانوں کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں بسبب ان کے کفر کے، جیسے سلمان رشدی ہے، تسلیمہ سراج ہے، یا ڈنمارک میں بنے ہوئے کارٹونز وغیرہ، جہاں پر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے یا ان کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوزخ بتاتا ہے کہ یہ ان کی جگہ دوزخ ہے۔ اور انہوں نے صرف اس بات کا ان کو ایک غصہ ہے ان بنی اسرائیل میں ان لوگوں کو کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک ایسے شخص کو نواز دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی اور آپ آخری نبی بنے۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رکھیں تو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے منافقین بھی ہیں جن کے بارے میں یہاں بتایا، وعید کیا اللہ تعالیٰ نے
کہ جب تک ان کے پاس فقیری تھی تو انہوں نے بڑے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے کہ اگر اللہ ہمیں پیسے والا بنا دے گا، پیسہ ہوگا ہمارے پاس، تو ہم ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ مگر مال کے آتے ہی دل میں شبہ پیدا ہو گئی، مال میں کے آتے ہی یہ ہو گیا کہ ہم سے بڑا فقیر تو کوئی نہیں، ہماری ضروریات پوری ہوں تو ہم آگے دیں، کچھ اور مل جائے گا تو دیں گے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اگر ہم یہ اپنی زندگیوں میں رائج کر کے دیکھیں کہ جتنا بھی مال ہمارے پاس مہینے میں آتا ہے، اگر ہم اس میں سے اپنی حیثیت کے مطابق نکالیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں فقیر نہیں کہتا۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا تو یہ بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پہ نفاق ان کے دل میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 میں نہ صرف یہ کہ خود بخیلی کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کو طعنہ بھی دیا کرتے تھے، جو زیادہ خرچ کر رہا ہے اس کے لیے کہتے تھے کہ آپ تم فقیر ہونا چاہتے ہو، ہر کچھ نکال کے دے دیتے ہو، اور جن کے پاس کم تھا وہ کم میں سے ہی نکالتے تھے، تھوڑا سا ہی نکالتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، تمہارے اس مال کی بڑی اللہ کو ضرورت پڑی ہے، تمہارے یہ چند درہم، چند روپے، چند چیزیں کیسے دین کے کام میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں بتایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی، عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا بلکہ زائد ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ جس کی تعداد نہ ہو، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا، اور ایسے فاسق لوگوں کو رب ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کے لیے آپ کیوں نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، فرمایا ہے 70 بار بھی استغفار کرے گا تو نہیں میں بخشوں گا، تو میں 71ویں دفعہ کر کے دیکھوں گا، جس کے بعد باقاعدہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے ہم ان کو بخشنے والے نہیں، اور پھر منع فرما دیا کسی بھی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے میں۔ اب جو وہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے نا، وہ اپنے تئیں تو بڑے خوش تھے کہ ہم نے اپنی جان بھی بچائی، اپنے مال بھی بچائے، اور اتنی مصیبت میں نکلے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس گرمی سے ڈر کے تم یہاں بیٹھے ہو اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہو اور جہاد کرنا پسند نہیں کر رہے کہ اس گرمی میں مت نکلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ گرم دوزخ کی آگ ہے، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے، اور اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں تو وہ ہنسے کم اور روئے زیادہ۔ اپنی حرکتوں کے اوپر انسان پھر اس کے بعد سوائے رونے کے اور پچھتانے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے میں سے کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لائے تو یہ آپ سے میدان جنگ میں اجازت طلب کریں گے جانے کی، تو آپ کہہ دیجئے اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد یعنی جنگ تبوک ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی غزوہ تھا جس میں کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا، منافق الگ ہو گئے اور یہ الگ ہو گئے مسلمان۔ اس کے بعد جتنی بھی غزوات آئے اس میں وہ ہلکے پھلکے بھی تھے، تو اب یہ آتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ سامنے مال غنیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آج کے بعد یعنی جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی جان بوجھ کے، اب آج کے بعد آپ ان کو کسی بھی غزوے میں نہیں لے کے جائے گا۔ مسلمان ہیں، بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ نماز روزے کرتے رہے، لیکن یہ جائیں گے نہیں ساتھ، کیونکہ یہ جائیں گے تو اس امر کو یعنی اس کام کو بھی خراب کریں گے، اور ساتھ میں مال غنیمت کے مستحق ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہ پاک مال دینا نہیں چاہتا۔ اور پھر وہ آیت نازل ہو گئی کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے میں ہرگز نہ جائیں، نماز نہ پڑھیں، ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوں، یہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں، مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے۔ اور آپ کو ان کے مال اور اولاد اگر بھلے لگتے ہیں تو یہ غلط ہے، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں دنیاوی چیزوں میں سزا دے اور یہ جانے نکلنے تک بھی اپنے کافر ہی رہے۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے ان کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جہاد کے لیے نکلو تو یہ رخصت لے لیتے ہیں، تو یہ خانہ نشین عورتوں کی طرح یعنی گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی طرح سے ہو گئے، تو اللہ نے ان کی عقل پہ مہر لگا دی ہے۔ آگے فرمایا خود رسول اللہ ان کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے، یہی لوگ بھلائیوں والے اور یہی کامیابی والے لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، یہ فضائل صحابہ کے اوپر آئے تھے، انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، ان میں سے جو لوگ اپنی جگہوں کے اوپر مدینے میں تھے انہوں نے جھوٹی رخصتیں لیں، یعنی جھوٹے بہانے بنائے اور رخصتیں لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 91 میں فرمایا ہاں ضعیفوں پر، بیماروں پر، یا جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، ظاہر جا رہے تھے زیادہ راہ بھی چاہیے،
اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ ان کی بڑی مغفرت فرمائے گا۔ ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جہاد میں مگر اپنے پاس سواری نہیں پا رہے، تو آپ کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ آنسو بہاتے ہوئے آتے ہیں کیونکہ خرچ کے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ الزام ان پہ ہے، پکڑ ان کے اوپر ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پہ وہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اعتراض، اب یہاں سے ہمارا 11واں پارہ شروع ہو گیا ہے، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے کہ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے۔ اب یہ 3 آیت میں ان منافقین کا ذکر ہے جو سفر تبوک میں نہیں گئے۔ اب سفر تبوک تو ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ظاہر ہے اب انہوں نے بتانا تھا کہ وہ کیوں نہیں گئے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے مسجد نبوی میں، یہ آتے جاتے تھے اور اپنے عذر پہ مزید عذر جھوٹ لگا کے بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دوہرے جرم کے مرتکب ہوئے۔ ایک جرم تو یہ تھا کہ یہ جنگ میں گئے نہیں، اور دوسرا کہ واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ جھوٹ پیش کر رہے تھے تاکہ ان کو سچا سمجھا جائے اور آئندہ کے لیے ان کو ساتھ لے کے جایا جائے۔ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے، یہ بالکل گندے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم راضی بھی ہو گئے تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں۔ پھر دیہاتی لوگ بھی تھے، کچھ شہری لوگ تھے، کچھ دیہاتی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیہاتی لوگ کفر اور فسق میں ذرا سخت ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں، تھوڑے سے گنوار ہوتے ہیں، تھوڑے سے باتوں کو کہنا ان کو نہیں آتا۔ ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ان کو احکام کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول پہ فرمائے۔ تو ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو جرمانہ سمجھ کے، اور بعض واقعی ایسے ہیں کہ جو دل کے ساتھ ایمان لے کر آتے ہیں، اور بعض اہل دیہات میں ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کے قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں، یعنی رسول ان کے اوپر رحمتوں کی بات کرے، دعا کرے ان کے اوپر۔ یاد رکھو ان کا خرچ کرنا اللہ کے لیے قربت کا سبب ہے، یعنی یہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اور وہ جو مہاجرین اور انصار اور اس کے بعد کے لوگ ہیں، اب ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت مدینے میں 3 طرح کے گروہ تھے۔ ایک وہ مہاجرین تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے مکے میں اور مدینے آئے تھے، اور دوسری طرف انصار تھے، وہ اپنی ہی جگہ پہ تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے مہاجرین کی دل کھول کے تواضع کی، ہر طرح سے ان کی مدد فرمائی۔ اور تیسرا جن کو کہا جا رہا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، ان سے مراد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ سے وہ راضی تھے تو اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ ایسے راضی ہوگا کہ ان کو باغ مہیا کرے گا جس کے نیچے سے نہریں ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جھوٹ بولتے رہے، وہ اپنے نفاق پہ اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے ان مخلص مسلمانوں کا جو 3 لوگ تھے۔ اس میں ایک حضرت کعب کا واقعہ ہے، ابو لبابہ وغیرہ۔ اچھا، پہلے تو ابو لبابہ کا ذکر ہے۔ ان کا یہ تھا کہ جنہوں نے آ کے اپنے خطا کا اقرار کیا اور اپنے آپ کو خود ہی ستون سے باندھ دیا، رسی سے، اور کہا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے یہاں سے نہیں کھولیں گے میں یہیں پہ بندھا رہوں گا۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑا، گھر چھوڑا۔ تو اللہ کے رسول کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ان کو معافی دی، یعنی ایک طرح سے ان سے درگزر فرمائی، اور اس کے بعد ان کی وہ رسیاں کھولیں۔ فرمایا آپ ان کے مال سے صدقہ بھی لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کریں۔ اب اس میں ہر طرح کا صدقہ شامل ہے، اور آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہوگی، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 104 میں، کیا ان کو خبر نہیں اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے اور رحمت کرنے میں وہ کامل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمائے تم اپنے عمل کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری کھلی اور چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ ان 3 لوگوں کا ذکر ہے جن کی میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر واپس آ گئے اور لوگ جا رہے ہیں اور جھوٹے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا ایک گناہ تو ہم کر چکے، اور وہ گناہ جان بوجھ کے نہیں ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے پاس بہترین سواری تھی، گھر میں بھی بڑی خوشحالی تھی، سب کچھ تھا، گھوڑا بھی بڑا اچھا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ تو نکل رہے ہیں، میں کل صبح نکل جاؤں گا رات پوری نیند کر کے۔
صبح اٹھ کے انہوں نے سوچا کہ تھوڑا کام اور نمٹا لوں، دوپہر تک نکل جاؤں گا۔ دوپہر کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کا انہوں نے سوچا رات کو تو ضرور نکل جاؤں گا۔ رات ہونے کے بعد انہیں خیال آیا کہ میں لیٹ ہو چکا، اب نہیں نکل سکتا، اب میں جتنا بھی گھوڑا دوڑاؤں میں ان کی مسافت کو نہیں پکڑ سکتا، تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو انہوں نے آ کے صاف صاف بیان کر دیا یہ معاملہ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ جب تک اللہ کوئی حکم نہیں نافذ کر دے میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو صرف پیغام پہنچایا گیا کہ سب لوگوں سے کہا سلام دعا چھوڑ دو۔ وہ کہیں سے گزرتے بھی تھے تو وہ سلام بھی کسی کو کرتے تو وہ اسے جواب نہیں دیتے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے میرے اوپر۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھجوایا اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ پوچھا طلاق دے دوں؟ ان کا نہیں، بس علیحدہ ہو جاؤ۔ تو بیوی کو میکے بھجوا دیا۔ اس کے بعد ان کی آہو زاری اتنی بڑی کہ ان کے گھر کے نیچے سے گزرنے والے بھی رونے لگتے تھے کہ وہ اتنی اللہ تعالیٰ سے آہو زاری کرتے تھے۔ تو آخر یہ آیتیں آئی، اللہ نے انہیں معاف فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے گھر کے نیچے گئے اور ان کو آوازیں لگائیں اور کہا کہ مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو فرمایا ان کی توبہ اللہ قبول کر لے گا، اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب یہ جنگ تبوک پہ جا رہے تھے اللہ کے رسول، تو اس وقت جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے چند منافقوں کے ساتھ مل کے مدینے سے دور ایک مسجد بنائی تھی اور کہا یہ تھا کہ مسجد میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ در حقیقت بہت سارے اطراف میں رہنے والے لوگ ایسے ہیں جو مسجد نبی تک نہیں پہنچ سکتے اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ یہیں کے یہیں نماز پڑھ لیں گے، آپ آ کے امامت کر دیجئے۔ اس وقت چونکہ آپ جا رہے تھے قافلے میں تو آپ نے کہا میں واپسی میں کر دوں گا، لیکن واپسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بات کھول دی کہ یہ منافقوں کی مسجد ہے، مسجد زرار ہے، یہ یہاں پہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ مکے سے قریب رہتے ہوئے وہ یہاں پہ اپنی مجلسیں بنائیں اور یہاں پہ تمہارے خلاف سازشیں کریں، تو لہٰذا اس کو ڈھا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے اس مسجد کو ڈھا دیا۔ فرمایا آیت نمبر 108 میں آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، اس سے مراد مسجد نبی، مسجد قباء وغیرہ ہے، تو یہاں پہ آپ جائیے اور نماز پڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پہ اور خوشنودی پہ رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پہ رکھی ہو جو گرنے والی ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے یہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی کانٹا بن کے ہمیشہ، ہاں مگر ان کے دل میں ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں، یعنی جب تک کہ یہ زندہ رہیں گے ان کے دل چلتے رہیں گے، ان کے دل میں کھٹک رہے گی کہ ہم نے ایک اتنی زبردست پلاننگ کی تھی جو کہ ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے اس بات پہ خرید لیتا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہی دو چیزیں انسان کو بڑی عزیز ہیں، اس کا مال اور اس کی جان۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کو ایک ہاتھ دیجیے اور دوسرے ہاتھ سے جنت لے لیجیے۔ اور ان لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور اب اس تجارت کو جو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے کی ہے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان، کہ تم اپنی جان اور مال دو گے، اطاعت کرو گے اور اس کے بدلے جنت میں ہے، تو اس تجارت پہ خوشیاں مناؤ، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور ان لوگوں کی جو اوصاف ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے، اور وہ اوصاف یہ ہے کہ توبہ کرنے والے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا روزہ رکھنے والے کے علاوہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے، یعنی اللہ کے احکام کی جو حدیں ہیں، جو شرعی حدیں ہیں، ان کو پامال نہیں کرتے۔ ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ پیغمبر کو دوسرے مسلمانوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے اگر اپنے باپ کے لیے فرمایا دعائے مغفرت کی تھی تو اس سبب کہ ان کے اوپر ابھی یہ بات ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ جب یہ بات ظاہر کر دی کہ مشرکوں کے حق میں دعا نہیں ہے تو پھر وہ بھی اس سے بے تعلق ہو گئے۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے،
اس وقت جب تک کہ وہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی شخص کو اس وقت نہیں پکڑتا جب اس کے پاس علم نہ ہو. پکڑتا اللہ اسی وقت ہے جب علم ہو اور علم کے باوجود وہ گمراہی اختیار کرے. بلا شبہ اللہ کی سلطنت آسمان اور زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا. اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ میں کچھ دلوں میں ان کے معاملہ ایسا الٹ پلٹ ہونے لگا تھا. پھر اللہ نے ان کے حال پہ توجہ کی، ان کے دل کو جمایا، استقامت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پہ مہربان ہے. اب جن کا حال چھوڑ دیا گیا تھا، ان 3 اشخاص کا حال یہاں پہ بتایا کہ چھوڑ دیا گیا تھا جبکہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی، یعنی لوگوں نے سلام دعا تک بھی چھوڑ دی تھی. تو یہاں پہ ان تینوں کا ذکر میں معافی دی. یہ اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے تھے. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہوگی، اور ایسے میں بھی ان کو بھٹکایا گیا. جب وہ بازار نکلا کرتے تھے تو منافقین ان سے کہتے تھے تم تو بڑے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا. ایسے میں وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ایک تو ویسی میرے اوپر مصیبت پڑی ہے، اوپر سے تم مجھے آ جاتے ہو بہکانے کے لیے. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کہیں پناہ نہیں ملے گی، تو انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف. اس حال میں توجہ فرمائی کہ آئندہ بھی انہوں نے توبہ کا ارادہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا چاہے وہ دیہاتی ہوں چاہے وہ شہری ہوں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول تنگی میں رہیں، جیش کی طرف جا رہے ہیں، جیش اسرا لے کر جا رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور تم اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، مزے کر رہے ہو. تو یہ چیز ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر ان کا دین مشکل کا شکار ہو تو وہ اپنے لیے آسانیاں تلاش کریں. اچھا، اب ان کے بارے میں بھی بتایا کہ جو لوگ نہیں جا سکے نا، اپنے دل کے باوجود نہیں جا سکے، ان کے پاس سواری نہیں تھی، مال نہیں تھا، تو ان کے بارے میں بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 121. دیکھیے ہوتا یہ ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ کرنے کے لیے، مگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں یہ نیکی کا بڑا کام کروں، لیکن آپ کے پاس یا وسائل نہیں ہے، یا پھر آپ کو پاس مال نہیں ہے، یا آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے. لیکن آپ اس بات پہ روتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش ہوتا تو میں جاتا یا میں یہ کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی وعدی تم سر کرتے ہو، کوئی نعمت تم پاتے ہو، اللہ کی کہیں رضا پاتے ہو، تو ان کا حصہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ خود سے مجبور نہیں تھے، ان کو اللہ کی طرف سے مجبوری تھی، اور انہوں نے چاہا تھا کہ وہ وہاں پہ ہوتے. اور یہی چیز برائی کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم وہ برائی کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہے یا اتنے وسائل نہیں ہے، لیکن ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی یہ کام کرتے، ہم بھی یہاں جاتے، ہم بھی یہ کرتے، تو اس کا بھی گناہ ان کے ذمہ لکھا جاتا ہے. کیونکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک وہ کر نہیں بیٹھتے تو ہم وہ حکم نہیں نافذ کرتے، لیکن ان کا دل گناہ آلودہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی خواہش کا اظہار کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اچھا، اس کے بعد جب یہ جیش ہو گیا نا تبوک، اور اتنی سخت آیت آ گئی، اس کے بعد صحابہ کرام یہ سوچنے لگے اب تو ہر جنگ میں جانا فرض ہو گیا، تو وہ ہر جنگ میں اپنا نام لکھوا دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہی صرف ایک ایسا جیش تھا، ایک ایسا غزوہ تھا جس میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا. تو آگے کی آیت میں فرمایا کیونکہ صحابہ کرام ڈر گئے تھے، تو آیت نمبر 122 میں فرمایا ایسا نہیں ہے کہ سب نکل کھڑے ہوں، بلکہ یہ کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل جائے کرے اور باقی لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، تاکہ اپنی قوم کو جب وہ واپس آئیں تو ان کو واضح و نصیحت بھی کر سکیں، ان کو علم بھی دے سکیں. تو ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر واقعی ضرورت ہے تو سب کے سب نکلیں، اور اگر واقعی ضرورت نہیں ہے تو امام، اور یہ ساری باتیں امام فیصلہ کرے گا کہ کتنے لوگوں کو نکلنا چاہیے. اور اے ایمان والو، کفار کے ساتھ جنگ کرو، انہیں تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے. اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین کہتے ہیں اچھا اس صورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ تو جن کے ایمان کو بڑھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، اور جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے وہ یہ آیتیں سن کے بھی ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ ہوتا ہے. اور بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال کسی نہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا رہتا ہے، آزمائش آتی ہے، کسی نہ کسی آفت میں پھنستے ہیں، مگر پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس میں سے ہیں، اور تمہاری برائی یعنی تم پہ آنے والی کوئی مصیبت ان کو گراں گزرتی ہے، اور یہ تمہاری منفعت یعنی نفع کے خواہش مند رہتے ہیں. ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہرباں ہیں.
پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پہ بڑے بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہاں تک آ کے ہماری سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ اب آگے ہم شروع کریں گے سورہ یونس، اور اس کے بعد ہے ہماری سورہ ہود، جو جوڑا کہلاتی ہے، اور ان کے مضامین بھی سارے ایک جیسے ہیں۔ اس سورہ کا نمبر 10 ہے، پارہ نمبر 11 ہم شروع کریں، اس کے اندر کل 109 آیات ہیں۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اس کا جوڑا سورہ ہود ہے۔ اس کے موضوعات اور اسلوب کام کے لحاظ سے دونوں میں بہت زیادہ مماثلت، یعنی ایک جیسی چیز پائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکی صورتوں میں عموماً حقیقت الوہیت، عبادت اور ان کے درمیان تعلقات کا ذکر ہوتا ہے، جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، تو یہ بھی عقیدہ توحید اور اس کے بنیادی مضامین کو پورا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو صورت مضامین کے لائے گئے ہیں، مثلاً وحی الہی، اس کے بارے میں بتایا گیا، آخرت کے مناظر ہیں، سابق رسول اور ان کی قوموں کے واقعات ہیں، جو دراصل ایک ہی مسئلے کی تشریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیات کا تجزیہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے 70 میں ایمانیات ثلاثہ، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد قوموں کی اپنی رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا، ایمان اور اس کے حصول کا، اور اللہ کی طرف سے کچھ اعلانات ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے، جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی، اور لوگوں کو یہ حیرت ہوئی کہ ایک رسول کے اوپر کیسے اللہ اپنا کلام پیش کر سکتا ہے۔ عقیدہ توحید کا جیسے میں نے کہا بیان ہے، اور کائنات میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کا حساب بھلے اور برے لوگوں کے انجام تک پہنچائے گا۔ پھر اس میں انسان کی 3 کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 11 سے 14 میں۔ نمبر 1، انسان جلد باز ہے۔ نمبر 2، اس کے مزاج میں تضاد ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہو جاتا ہے، کبھی ہنستا ہے، ہٹ دھرم اور ضدی ہے۔ اور مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس کمزوری پہ قابو پاؤ، اور یہ بھی بتایا گیا کہ زمین تمہارے لیے دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے، دارالجزا آنے والی ہے، اس کی تیاری کرو۔ قریش کی طرف سے قرآن کو بدلنے کے مطالبے ہم اس میں پڑھتے ہیں، جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، میں اسے بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی اس کے اندر یہی نصیحت ہے کہ کوئی اگر ہم سے چاہے کہ ہم اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پہ عمل کریں تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 سے 19 میں شفاعت باطلہ کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ حقیقی عقیدہ توحید سے جڑنے سے روکتا ہے۔ جب بھی ہم شرک میں پڑتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے توحید پہ چلنا ناممکن ہوتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں انہوں نے کہا کہ ہمیں فرمائشی معجزات، وہی فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا، ہمیں یہ معجزہ دکھایا جائے، یہ معجزہ دکھایا جائے، جس کی یہاں نفی کی گئی۔ اس کے بعد انسان اللہ کو مشکل وقت میں یاد کرتا ہے، تکلیف کے بعد جب کبھی اللہ تعالیٰ اسے راحت کا مزہ چکھاتا ہے تو وہ دوبارہ اسی شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ انسان کی دنیا کی زندگی کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اور لیکن اس کھیتی کا عمل کا اسے حساب دینا ہوگا، یعنی آج جو وہ یہاں بوئے گا آخرت میں اس کو کاٹے گا۔ آیت نمبر 25 سے 27 میں بہت خوبصورت آیت ہے، سلامتی کی راہ، سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبل السلام کی طرف بلاتا ہے، یعنی وہ سلامتی کے راستے جس پہ چل کے جنت ہمیں ملے گی۔ اور قیامت کے دن مشرکین جن اولیاء اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ خود ہی ان مشرکوں سے برات کا اظہار کریں گے۔ تو قرآن کی طرف غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، سوالات اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے پوچھو کون ہے آسمان اور زمین میں جو ان کے لیے رزق پیدا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 36 میں اللہ نے مستقل سوالات اٹھائے، بتاؤ انسان کی سماعت اور بصارت کس کے اختیار میں ہے؟ کون مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کر سکتا ہے؟ کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کون ہے جس نے اپنی مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ کون ہے کہ جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کا چیلنج ہے کہ لے کر آؤ ایک صورت قرآن جیسی، اگر تم لے کر آ سکو تو۔ آیت نمبر 46 سے 45 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس کرۂ ارض پر سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ ایمان نہ لایا جائے اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد کائنات کے قوانین کبھی نہیں بدلتے، سنت الہیہ کبھی نہیں بدلتی۔ ہر قوم کو مہلت اس وقت تک ملتے ہیں جب تک کہ ان میں ان کا رسول آ جائے کوئی، جیسے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب آ گئے اتر گئے تو پھر قیامت ہی قریب آ جائے گی۔
انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے، یہ اس آیت کا مضمون ہے۔ دینی اقدار کے مقابلے میں مادی اقدار کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ دنیا انسان کی غلام ہونی چاہیے، نہ کہ انسان دنیا کا غلام ہو جائے۔ اس کے بعد رسولوں اور ان کی قوموں کی کشمکش کا ذکر ہے، جو آیت نمبر 71 سے 103 تک جائے گا۔ تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا، توحید توحید توحید۔ ان کے ساتھی ہمیشہ سے مختصر اور کمزور رہے، ان کے مخالفین ہمیشہ سے طاقتور اور زیادہ رہے۔ کاذبین کا انجام، جھٹلانے والوں کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوا۔ یہی فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہمیشہ اسی فارمولے کے اوپر کام چلے گا۔ اور حکم یہی دیا کہ فساد نہ کرو، یعنی جو بھی کام اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ فساد کرتے ہیں زمین کے اوپر۔ نبی کی بعثت انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کوئی بھی نبی آتا ہے یا کسی بھی محلے میں، گلی میں، ملک میں کوئی ریفارمر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ جو ہدایت کا نور لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، اور ایک وہ جو اپنی ضلالت اور گمراہی کے سبب اندھیرے اختیار کرتی ہے۔ تو انبیاء کی سیرتوں میں ہمارے لیے داعیان حق کے لیے نمونے بٹھائے گئے یہاں پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کا ذکر بتا کے، ایک ایک نبی کا ذکر کر کے یہ بات بتائی ہے اس قرآن میں، ان آیتوں میں، کہ تم نے کیسے داعی حق بننا ہے اور تم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس بات کی یقین دہانی کی ہے کہ طاغوت اہل ایمان کو مستقل ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ تھوڑی تھوڑی تکلیفیں تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور مومن آزمائش پر ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ داعیان حق کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ حق اگرچہ اقلیت میں ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن آخرکار وہی غالب ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 104 سے 109 میں ایک دو ٹوک مطالبہ ہے توحید کا، وہ جو ہے نا، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پورے واقعات اور یہ پوری چیز بتا کے سورہ ہود کو اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے، اور سورہ ہود کے بارے میں مکی سورہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر ہم بڑھاپے کے آثار دیکھتے ہیں، یعنی کچھ سفید بال نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سورہ رعد اور سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر اور سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب یہ بوڑھا کیوں کر دیا کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی نبیوں کے قصے پڑھے وہ ہم نے ایسا قصے پڑھے۔ اچھا، کبھی کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں اتنی زیادہ ریپیٹیشن کیوں ہے؟ یہ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے نا، وہ ہر دفعہ الگ الگ مطلب سے ہوتی ہے۔ کبھی اس واقعے سے کوئی مطلب ہوتا ہے، کبھی اس واقعے سے کوئی۔ اب سورہ ہود میں جب یہ واقعات آئیں گے تو یہ تباہی کی دیار ہے، یعنی جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان کے برے انجام اس کے ساتھ ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ کہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا، کہیں وہ یوں مار دیے گئے، کہیں آسمان سے ان کے اوپر بجلی کوندی، کہیں وہ زمین کے اندر غرق کیے گئے، کہیں وہ بارشوں سے بری طرح سے متاثر ہوئے۔ تو ان کے عذاب کی اتنی تواتر کے ساتھ یہاں پہ باتیں بتائی گئیں کہ وہ ہوتا ہے نا، ایک عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے اگر آپ پے در پے کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں۔ اگر آپ پے در پے خوشیوں کے معاملات سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک تازگی آتی ہے، لیکن اگر پے در پے آپ سنیں اس کو، جیسے کرونا کے زمانے میں ہو رہا تھا، ابھی یہ گیا وہ گیا، اب اس کا سنا اب اس کا سنا، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے طبیعت بوجھل ہونے لگتی ہے، آپ کو کھانا پینا برا لگنے لگتا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر تفکرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خیر منانے لگتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سورہ ہود میں تواتر کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آج آپ لوگ گھر جا کے یہ دونوں کا صرف ترجمہ پڑھیے گا۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو سوچیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تواتر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ نبیوں کے قصے اس طرح بیان کیے کہ ان کے انجام ساتھ بتائے۔ یہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا، ان کا یہ انجام ہوا، انہوں نے ایسا کیا، یہ انجام ہوا۔ تواتر کے ساتھ بیان کرنے سے ایک انسان کی طبیعت جو ہے وہ زود رنج ہو جاتی ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کو بوڑھا محسوس کر رہے تھے۔ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ یونس ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ سورہ ہود میں بھی موضوع عقیدہ اور نظریات، یہ تمام چیزیں، دعوت، فہمائش، تنبیہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، سورہ یونس جو پیچھے ہم نے پڑھی اس میں حضرت یونس کا بھی واقعہ تھا۔ ابھی میں پہلے ان دونوں کو کر لوں، ان کی خاص پھر آیتوں کے اوپر ہم تفصیل کریں گے۔ تو سورہ ہود میں بھی وہی سب چیزیں ہیں، وہی نبیوں کے قصے ہیں، مگر اس کے ساتھ ان کے انجام بد کی بھی خبر ہے۔ پہلے حصے میں عقائد و نظریات کو لیا گیا ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو، اور دوسرے حصے میں نظریات کو لے کر چلنے والی اس تاریخی تحریک کو بتایا گیا جو انبیاء کرام لے کر چلے تھے، اور ایک بڑے حصے میں اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔
اور اس کے بعد تیسرے حصے میں نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک قرآن حکیم کی دعوت چلتی ہے۔ اب چونکہ اس صورت میں قوم ہود کا ذکر ہے تو ایک سگنیفیکنس کے طور پہ اس صورت کا نام سورہ ہود دے دیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں جیسے میں نے آپ سے کہا قرآن حکیم کی عظمت اور شان کا ذکر ہے کہ یہ اپنے آیات، معنی، مضامین کے اعتبار سے ایک محکم کتاب ہے اور کسی بھی اعتبار سے اس میں فساد اور خلل نہیں ہے اور کوئی تعارض یا نقص نہیں پایا جاتا، اور اس کے محکم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ حکیم اور خبیر کی جانب سے ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اس انسان کے ماضی، حال، مستقبل اور نفسیات، کمزوریاں، ضروریات سب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اس کے بعد دلائل توحید دیے گئے ہیں اس میں، جو عقیدے اور یقین کی بنیاد پر ہے اور پوری کائنات میں اس کے توحید کے دلائل پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ سارے مخلوق کو روزی دینے والا اللہ ہے، چاہے وہ مخلوق انسان ہو، جنات ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، چوپائے ہوں، پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش، یہ ان تمام مخلوقات سے بالکل مختلف چیز ہے۔ ان کی کیمسٹری اور ان کی کیمسٹری بالکل مختلف ہے، یہ بالکل الگ الگ چیزیں، مگر ان سب کا خالق ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ضد کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کا بھی۔ اچھا، اس میں بھی منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا ہے۔ پہلی بار یہ کہ قرآن کی مثال جیسی کوئی کتاب لے آؤ، پھر دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، اور تیسری بار میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن یہ لوگ اس بات سے عاجز رہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کے علاوہ جو اس میں مضامین آئے ہیں اس میں انسان کے 2 گروہ کے بارے میں بات آئی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی اور جد و جہد کا عمل کا ہدف صرف دنیا بنایا ہوا، انہی کو کامیاب کہتے ہیں جو دنیاوی طور پہ کامیاب ہیں، انہی کو خوبصورت کہتے ہیں جو دنیا میں خوبصورتی کے پیمانے ہیں، دنیا کو آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے ہوئے اور کبھی بھی انہیں آخرت کی یاد نہیں آتی۔ دوسرا گروہ وہ توفیق یافتہ گروہ ہے جو تگ و دو کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس نے اپنے سامنے آخرت کو رکھا ہوا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال جو ہے وہ اندھوں اور بہروں کی ہے، دوسرے گروہ کی مثال وہ ہے جو آنکھوں والے ہیں اور کانوں والے ہیں۔ تو قرآن کا یہ ایک عجیب انداز ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام کے بارے میں ضرور بتاتا ہے، قصے بیان فرماتا ہے، دلائل دیتا ہے تاکہ آج کے زمانے کے لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ وہی نبوت اور قرآن کے بارے میں ذکر ہے کہ سورہ ہود میں اس کی ہمیں نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ پہلے تو ہم نے قرآن کی صداقت اس میں پڑھ لی، اس کے بعد حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قصے بیان کیے گئے، اور یہ فرمایا کہ یہ تمام قصے وحی کی اثبات یعنی وحی کے ثبوت کو پیش کرتے ہیں، نبوت کی سچائی کو اور قرآن کے معجزہ ہونے کے بیان کے لیے آئے ہیں۔ مشرکین مکہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نے کہیں سے کسی سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، نہ آپ لکھنا جانتے تھے، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، اور نہ ہی آپ کسی کے شاگرد تھے۔ اس کے باوجود اتنی باریکی سے قرآن کو لے کر آنا، اس کے مطالب کو لے کر آنا، درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بتانا جو پہلی قوموں پہ گزر چکے۔ کوئی قرآن کا عالم ہوتا ہے نا تو آپ کے لیے یہ حیرانی کی بات نہیں ہوتی کہ ظاہر ہے اس نے اتنا عرصہ قرآن پہ لگایا ہے، اس نے تورات بھی پڑھی ہوگی، زبور بھی، اس نے قرآن کے واقعات بھی پڑھے ہوں گے، تو اس لیے یہ قرآن بھی ایکسپلین کر رہا ہے۔ لیکن وہ شخص کہ کبھی آپ نے سنا نہ ہو کہ اس نے کبھی قرآن بھی اٹھایا ہے، کبھی وہ ایمان والا بھی تھا اور وہ انتہائی کفر کے عالم میں ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اچانک بات کرنے لگے تو آپ کو تو بہت حیرانی ہوگی۔ یا اسی طرح سے کہ کسی نے ڈاکٹری پڑھی نہ ہو، انجینئرنگ پڑھی نہ ہو اور اچانک وہ یہ باتیں کرنے لگے تو آپ کہیں گے تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ کچھ بچے آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو بائی برتھ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں پڑھائے لکھائے کچھ بھی نہ کرے وہ عقل کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، وہیں پلے بڑے اور سب جانتے تھے کہ آپ امی ہیں۔ اچھا، امی کا مطلب صرف ہم یہ کہیں گے کہ وہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، جہالت ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو آپ نے تورات، زبور، انجیل تو پڑھی نہ ہوگی، تو آپ کو کیسے یہ واقعات پتہ چلے؟ آپ کو کیسے اتنی ڈیٹیل بات پتہ چلی تمام قوموں کی، تمام انبیاء کی؟ یہ بات تو پتہ تھی یہود کو، کیونکہ کتابیں تو صرف یہود کے علماء پڑھتے تھے، عام شخص تو نہیں پڑھتا تھا۔ تو جو پڑھا لکھا بھی ہوتا تھا اسے بھی نہیں معلوم ہوتی تھی یہ باتیں،
اور یہی وجہ ہے سورہ کہف کے آغاز میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے آ کے آپ کا ٹیسٹ بھی لیا تھا، اچھا ہمیں فلاں فلاں بات بتاؤ. آپ نے کہا میں بتاتا ہوں. 2-3 دن گزر گئے، لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ان کے شاید جو استاد ہیں نا وہ ان کو بھول گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی نازل کی اور آپ نے ذوالقرنین کا اور دیگر واقعات بتانے شروع کیے. تو یہ ایک عجوبہ تھا، لیکن اس کے باوجود کہ اتنی صحت کے ساتھ، صحت مطلب اس کی جو باریکیاں تھیں اس کے ساتھ کامل درجے کی درستگی کے ساتھ وحی کو بیان کرنا، واقعات کو بیان کرنا وحی ہی تھی اور تو کچھ نہ تھا. خود قرآن نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے عام طور پہ یہ بتایا کہ یہ وحی اور نبوت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اس کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے. تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری طرف بھیجے، آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، لیکن ہم انہیں بتا رہے ہیں. پھر اس میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمائے پرانی بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، اور بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، ثابت قدمی کی طرف توجہ دلائی، استقامت کا حکم دیا کہ آپ جمے رہیے. آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی اسی طرح سے جھٹلایا گیا تھا. استقامت کا مطلب، جمے رہنے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں جن باتوں کو آپ صحیح سمجھ لیں اس کے مطابق ہی زندگی گزاریں. اس سے زیادہ سخت آیات اس کے اندر جیسے سورہ ہود میں ہے، اس سے زیادہ سخت آیات نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے واقعات بار بار فرمانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ یہ آئے اس دنیا میں اور یہ ختم ہو گئے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سفید بال کی نموداری ہوئی تھی کہ یہ سخت آیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تک سے ہلا کے رکھ دیا. پھر نافرمان بستیوں کی پکڑ کا معاملہ آتا ہے، اور یہاں استقامت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کے واقعات میں تدبر فرمایا کہ فرعون کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی شدید اور دکھ دینے والی ہوتی ہے. ان قصوں میں عبرت ہے ان کے لیے جو آخرت کا ڈر رکھتے ہیں. سرکش قوموں کی گرفت کے بارے میں آیا، اللہ کے عذاب کا وقت آیا کہ آیت نمبر 116 کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عام طور پہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب اس کے اندر 2 خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلی خرابی یہ کہ ان کے درمیان ایسے لوگ نہیں رہتے جو بری باتوں سے روکے اور اچھائی کی طرف ترغیب دیں. کسی قوم پر اللہ کا عذاب آنے کی یہ پہلی نشانی ہے کہ فتنہ فساد سے نہ روکا جائے. دوسری یہ کہ وہ عیش پرستی اور گناہ گاری میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی عیش پسندی، عیش کوشی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہلکا کھانا، ہلکا رہنا یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے صبر و استقامت کی. 120 میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سارے حالات ہم نے تم سے بیان کیے اور اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں. ان قصوں میں تمہارے پاس حق آگے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے. تو یہ تو ہمارا ایک مطالعہ تھا دونوں صورتوں کا. اب ان صورتوں میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس کو ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے اس کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اے نبی کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. یہ قرآن کریم کے متعلق آیات ہیں. اے لوگوں، تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت کی چیز آ گئی ہے. دنیا میں وہ لوگ بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں جن کو وقت سے پہلے کوئی بھی ان کے اطراف کے لوگ واضح و نصیحت کر کے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیں. گو کہ انسان سننا نہیں چاہتا واضح و نصیحت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے خبر ہو جانا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موعظہ بنا کے بھیجا. قرآن واضح و نصیحت ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے، اور شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے شفا کے لیے. اب سینے کے اندر کیا بیماریاں ہوتی ہیں، دلوں کے اندر کیا بیماریاں ہوتی ہیں، وہ وہی ساری روحانی بیماریاں. قرآن کریم کا مطالعہ اس نہج پہ کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہماری روحانی بیماریوں کو شفا ملے. حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، برائی ہے، یا جو بھی اس طرح کی روحانی بیماریاں ہیں، ناشکراپن، بے صبراپن، ان تمام چیزوں کے لیے یہ قرآن اکسیر ہے، بہترین دعا ہے، بہترین دوا ہے. اور دلوں میں جو روگ ہیں اس کے لیے شفا ہے. رہنمائی کرتی ہے. کس چیز کی رہنمائی کرتی ہے؟ زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتی ہے.
زندگی کس طور گزاری جائے، زندگی کو کیسے ڈیل کیا جائے، زندگی سے کیا اسباق لیے جائیں، زندگی کے معاملات جب اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں تو اس میں ہمارے ریئیکشن یا ہمارے جو بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اس میں کرنا کیا ہے، اسٹیپس کیا ہیں، وہ ہم کیا کریں۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ قرآن سے ہم اس طرح سے استفادہ حاصل کریں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی کو بہتر بنائے۔ آخرت تو بہتر اس صورت میں ہوگی نا جب دنیا کو ہم اس قرآن کے مطابق گزاریں گے۔ صرف قرآن کو پڑھتے رہنا، حفظ کرتے رہنا، ترجمے یاد کرتے رہنا یا مخارج سے ادائیگی کرتے رہنا، اس سے ہماری آخرت نہیں سمجھتی۔ اس کے لیے آپ بہترین چیز یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں 10 روپے ہیں، آپ کہیں گے مجھے 10 روپے حاصل ہو گئے، یعنی 10 نیکیاں حاصل ہو گئیں، اور خرچے جو آپ کر رہے ہیں وہ 20 روپے کا کر رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ -10 میں رہیں گے، کیونکہ جتنا آپ نے کمایا ہے اس سے زیادہ آپ نے خرچ کر دیا، جتنی ثواب اٹھائے آپ نے اس سے زیادہ آپ نے گناہ کر دیے، تو پلس مائنس ہو کے وہ مائنس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کتاب سے ہمیں اپنی زندگی میں آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان کے بارے میں سمجھنا ہے، یعنی اس کو میں پھر ڈسپلن کا لفظ دوں گی کہ ڈسپلن کا نام دیتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ ایکٹیو، ری ایکٹیو، پرو ایکٹیو ڈسپلن کیسے ہوتا ہے، خود کو سنوارنا کیسے ہوتا ہے، خود کو باندھنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، اور اپنی زندگی میں کاروبار کیسے کریں، شادیاں کیسے کریں، اولادوں کو کیسے پالیں، غصے میں کیا کریں، بیماروں کے ساتھ کیا کریں، مسافر ہیں تو کیا کریں، تعلقات کیسے نبھائے، وہ سارا ہمیں اس سے سیکھنا ہے، کیونکہ یہ پھر ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ تو ایک آیت تو یہ ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی بات کرنی تھی، گو کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ دوسرے سورہ ہود کی آیت ہے، واقعہ ہے جو کہ یہ واقعہ ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ہم اس کو یہاں سے پڑھ لیں۔ آیت نمبر 69 ہے جس میں فرمایا حضرت ابراہیم کا وہ قصہ کہ جس کے اندر وہ مہمان آ گئے تھے، انہیں بچہ بھنا ہوا ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے کھایا نہیں، تو انہوں نے اجنبیت محسوس کی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو پتہ چلا وہ 2 فرشتے تھے اور وہ ان کے پاس آئے تھے اور انہیں ایک اولاد کی خوشخبری دی تھی، جس کے بعد ان کی بیوی ہنس پڑی تھی اور کہا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، میں خود بڑھیا بانجھ اور میرا خاوند بہت بڑی عمر کے ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ دیکھیے ان آیتوں سے حضرت ابراہیم کے بہت سارے قصے آئے، حضرت موسیٰ کے بہت سارے قصے آئے، ان آیتوں سے ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا سبب، ہم سبب کے محتاج ہیں نا، پین نہیں ہوگا میں لکھوں گی کیسے، کان نہیں ہوں گے سماعت نہیں ہوگی سنوں گی کیسے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی دیکھوں گی کیسے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی سبب کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ابھی میرے ساتھ نماز عصر نہیں ادا کی؟ انہوں نے کہا جی کی ہے، تو انہوں نے کہا نمازیں تمہاری یہ لمم جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو دھو ڈالتی ہے۔ تو اللہ نے نماز ہمیں برائیوں سے روکنے کی وجہ سے بھی دی ہے کہ ہم اس سے برائیوں سے رکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو اگلی نماز اس سے ہمیں فارغ کر دیتی ہے، یعنی دھو بھی دیتی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا رات کی ساعتوں میں بھی نیکیوں کو اپنے قائم رکھو اور برائیوں کو یہ دور کر دیتی ہے، اور یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ مکمل ہوئی یہاں تک سورہ ہود تک، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے جو حق رکھتی ہے کہ اس کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھا جائے، اس لیے میں نے آج آپ لوگوں کا زیادہ وقت لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔